قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين بے شک مومنوں کا قول یہ ہے اذا دعوا الی اللہ جب ان کو دعوت دی جائے اللہ کی طرف برسول ہی اور اس کے رسول کی طرف لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان ان یقولوا سمعنا واطعنا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے محروم رہتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے نور سے ہدایت پاتے ہیں اور اللہ کے نور سے مستفید ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ دونوں کا اللہ نے بتا دیا، جو نور ہدایت سے محروم ہے ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے زندگی میں، اور جو نور ہدایت سے مستفید ہونے والے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں تنازع پیدا ہو جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، وہ اس بات کا فیصلہ کر دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا کہ ہم اللہ کی بات سنیں گے، اللہ کے رسول کی بات سنیں گے اور مان لیں گے۔ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو طرز عمل ہے نا، یہی ہے کامیاب لوگوں کا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو نور ہدایت سے فیضیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس میں بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ جب کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، اب تنازع کا معاملہ جو ہے یہ ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہو سکتا ہے۔ جو ہماری عبادات کے مسائل ہیں، نماز روزے کا مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یا پھر تجارتی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں اور لین دین کے معاملات ہیں۔ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی تنازع آپس میں پیدا ہو جائے، اب ابھی ایک بھائی ہمارے بتا رہے تھے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ اب یہ حل کیا ہے اس کا؟ جو نہیں پڑھتے وہ تو یہ کہیں گے کہ اچھا جی ہم تو فالو کرتے ہیں دین، تو ہمارا موقف ٹھیک ہے، ہم بالکل صحیح ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ کہیں گے نہیں ہمارا موقف ٹھیک ہے۔ اب اس تنازع کا حل کیا ہے؟ یہی بات اللہ نے فرمائی کہ جب کسی معاملے میں تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ کہ وہ اس کا فیصلہ کر دیں۔ اللہ کے رسول نے
بتا دیا، ہر معاملہ واضح کر دیا، نمازوں کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، عدالت کا معاملہ ہو، گھریلو معاملات ہیں ان کا اطلاق کے، وہ سارے جھگڑے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، اللہ کے رسول نے ختم کر دیے۔ تو مقصد یہ ہے، مطلوب یہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مومن کے معاملات جو ہیں نا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ جو ہے اس پہ مومن کو سمینا و اطاعنا کہہ دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان پہ عمل کرتے رہو گے، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اللہ کی کتاب پہ اور میری سنت پہ عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی سنت کو چھوڑے گا تو پھر گمراہی ہے۔ گمراہی سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لیا گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ یا تو وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی گمراہی کی وجہ سے، کسی نہ کسی بدعت کی وجہ سے عارضی طور پہ جائیں گے اور اپنی سزا بھگت کے نکلیں گے وہاں سے، لیکن جو سزا کے بغیر جنت میں جانے والا فرقہ ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جانے والا ہے بغیر کسی پکڑ کے، بغیر کسی سزا کے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ ہے فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ بڑی واضح ترمذی شریف کی حدیث ہے، کوئی اس میں الجھن والی بات نہیں ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا جو فرقہ ہے وہی جنت میں جانے والا ہے، باقی سارے سزا بھگتیں گے۔ اب یہ ویسے تو معاملہ جو ہے بہت سیدھا ہو جاتا ہے اگر انسان سے واقعی جھگڑے ختم کرنا چاہے۔ اتنا جھگڑا ہے میلاد النبی کا، اتنا جھگڑا ہے میلاد النبی کا کہ جو کوئی اگر کہہ دے کہ بھئی یہ بدعت ہے یا جائز نہیں ہے تو ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے گی، ساری دنیا فتوے لگا دے گی، یہ گستاخ رسول ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے تو راستہ آسان کیا، اللہ نے بھی راستہ آسان کر دیا کہ دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 23 سال گزارے بعثت مبارک کے بعد، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا میلاد منایا، حضرت آدم علیہ السلام کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا نا کہ کون سا پیدائش ہے جمعے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ جمعے کا دن ہے یوم پیدائش ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم پیدائش حضرت آدم کا منایا، نہ حضرت ابراہیم کا، نہ حضرت اسماعیل کا، کسی کا نہیں منایا۔ پھر اپنا یوم پیدائش بھی 23 سال بعثت مبارک کے بعد گزرے، اس میں بھی اپنا یوم پیدائش نہیں منایا۔ پھر وہی بات ہے کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام معیار ہیں حق کا۔ صحابہ کرام کا زمانہ جو ہے نا، خیر القرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ دین کے حساب سے، ایمان کے حساب سے، تقوی کے حساب سے، عمل کے حساب سے، ہر لحاظ سے بہترین زمانہ جو ہے صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد تو پھر بدعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ معاملہ بڑا صاف ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں میلاد یا اس طرح کے جو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اصالہ ثواب کے لیے ہے، یا اب بڑا رواج ہو گیا ہے اذان کے بعد یا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا، حالانکہ بظاہر تو وہ نیکی کی بات لگتی ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا یا اسے بدعت کہے گا اس کو لوگ برا بلا کہیں گے۔ لیکن معیار جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں یا اللہ کے رسول کی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، بس نہیں بات معاملہ ختم ہو گیا۔
صحابہ کرام نے اس پہ عمل نہیں کیا. صحابہ کرام کے زمانے سے کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی، نہ میلاد کی ملتی ہے، نہ اذان سے پہلے یا بعد میں درود شریف کی ملتی ہے، نہ اشارے ثواب کی جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہ مثالیں نہیں ملتی. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھیں، لہذا یہ بدعت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کرنے کا. اس لیے فرمایا کہ فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جب انہیں بلایا جائے کہ آؤ تمہارا فیصلہ اللہ اور اللہ کا رسول کر دیتا ہے. جو لوگ اس فیصلے پہ سمینا و اطعنا کہہ کہ یا اللہ ہم نے بات سن بھی لی اور پھر اس کی اطاعت بھی کر لی، اس پہ عمل بھی شروع کر دیا، فرمایا یہ ہے فلاح پانے والے، یہ ہیں نور ہدایت سے مستفید ہونے والے، جن کے دلوں میں اللہ نے نور ہدایت جما دیا ہے. یہ ہیں وہ لوگ اللہ اللہ کے رسول کی بات پہ سمینا و اطعنا کرنے والے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی تنازع ہو جائے تمہارا آپس میں تو اس کا حل کیا ہے. لیکن آگے پھر ایک عام جو اصول تھا، ایک قاعدہ کلیہ یا قانون، وہ بھی بتا دیا. وہ کلیہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، ڈرتا رہے گا اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. اب پہلے تو یہ بات تھی کہ اگر تمہارے درمیان کسی بات پہ تنازع ہو جائے اس کا حل کیا ہے، اللہ اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ اور سمینا باتاں نہ کہو اس پہ. اب یہ ایک عام اصول اور کلیہ بتا دیا کہ ایک مومن آدمی جو ہے اس کے لیے حرف آخر ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ واقعہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی عیسائی تھا، عالم آدمی تھا، وہ ایمان لے آیا. تو حضرت عمر نے اسے پوچھا کہ تم ایمان کیسے لائے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے قرآن یہ تھی ایک آیت سنی ہے اور وہ آیت جو ہے نا اتنی جامع ہے، اس میں ساری زندگی کا جو ہے نا وہ پیکج دیا ہوا ہے، ساری جو زندگی کا پروگرام ہے وہ دیا ہوا ہے. اور وہ آیت اس نے یہ پڑھی، کہنے لگا کہ یوت اللہ، اس میں اللہ کی توحید آ جاتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سجدہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنی، اطاعت اللہ ہی کرنی ہے. اس میں اللہ پہ ایمان اور اللہ کی توحید آ جاتی ہے. اور آگے ہے تو رسول، اس کے رسول کی اطاعت، اس میں رسالت آ گئی، رسول پہ ایمان لاؤ، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرمانبرداری کرو. اور آگے فرمایا کہ وَيَخْشَ اللَّهَ، جو ماضی کے گناہ ہوئے ان سے ڈرتے رہے، جو گناہ ہو چکے ہیں ماضی میں. یہ بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکیم بن حزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بڑی دیر کے بعد ایمان لائے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرا دوست بھی تھا اور میرا چچا بھی تھا، اور مجھے بڑی توقع تھی کہ یہ آدمی بڑی جلدی ایمان لے آئے گا، لیکن فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے. اب فتح مکہ کے بعد اللہ نے دروازہ کھول دیا نور ہدایت کا، ایمان لے آئے. اس کے بعد گھر میں بیٹھے رہتے اور روتے رہتے. بیٹے نے پوچھا کہ بجائے آپ ایمان لے آئے ہیں، اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، اللہ نے آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے، آپ کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اب آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ بیٹا مجھے اس بات پہ رونا آتا ہے کہ میں اتنی دیر سے ایمان کیوں لایا، اتنی دیر سے مجھے ایمان نہیں لانا چاہیے تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ 3 باتیں. حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھا یا رسول اللہ نجات کس بات میں ہے، نجات کس بات میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نجات اس بات میں ہے کہ اپنی زبان کو روک کے رکھ. زبان بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، بار بار دیکھ کے نہ پوچھتے بہت تکلیف اور رنج ہوتا ہے کہ بعض جو ہے نا دائی حضرات
بڑی بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں، بہت بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی اگر خامی ہے، کوئی غلطی ہے، تو اس کو فتنہ کہہ دینا یا اس پہ فتوے لگا دینے، یا یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ بہت زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، زبان کو روک کے رکھنا چاہیے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن معروف ہے شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی یا کوئی ان سے اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے وہ اور اس زمانے میں اور کس نے کیا ہے؟ بھئی جو اچھا پہلو ہے اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو بڑی بخیلی کی بات ہے، کوئی ایک آدھ بات اگر اس کی آپ کو اچھی نہیں لگی، اس کو آپ پھیلا رہے ہیں، اس کو آپ اچھال رہے ہیں، اس کے فتوے جو ہے وہ پوسٹوں پہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے اسلام کا، اس سے اسلام کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دوسری شخصیتیں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، جماعتیں ہیں، دوسری ہیں، تیسری ہیں، کسی نہ کسی پہلو میں وہ دین کا بھلا کر رہے ہیں۔ جہاں ہم نہیں جا رہے نا، ہم جہاں جا کے بات نہیں کر سکتے وہ کر رہے ہیں۔ ان کی اچھی بات کو اپریشیٹ کریں، ان کی اچھی بات کا اعتراف کریں، اور جس بات میں غلطی ہے نا اس کی نشاندہی کریں، ٹھیک ہے بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کے سارے کام کو فتنہ کہہ دینا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ایک دو دن پہلے دیکھ کے کہ اگر ان کے کام، اللہ تعالیٰ معاف کرے، غلطیاں کس میں نہیں ہیں؟ غلطیاں سب میں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کی غلطیوں کو اچھالنا اور ان کی غلطیوں کو فتنہ قرار دے دینا اور ان کو بالکل یعنی نفرت پیدا کر دینا ان کے خلاف، یہ بڑا سخت نقصان دہ ہے دین کے لیے۔ اگر غلطی ہے ٹھیک ہے، غلطیاں ہیں سب میں ہیں، کوئی ایسا پاک اب نہیں ہے، نہ کوئی نبوت کا دعوے دار ہے یا کوئی نبی نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، غلطیاں سب میں ہیں، لیکن دوسروں کی غلطیوں کو اس طرح سے اچھالنا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے علماء کی اور فضلاء کی، یا جو مفسرین ہیں یا جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے، تو یہ اچھی بات، یہ تو نقصان ہے، دین کا نقصان ہے۔ بہت احتیاط کرنی چاہیے زبان سے بات کرتے ہوئے، زبان سے بات نکالتے ہوئے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ کسی کے جو ہے منفی کمنٹس دے دینا آسان ہے، اس کے اثرات ختم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات اس میں ہے کہ اپنی زبان کو روک کے رکھ، اور دوسرا فرمایا کہ بغیر مقصد کے گھر سے باہر نہ نکل۔ بڑی اچھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ دو جگہ جو ہے نا وہ پناہ کی ہیں انسان کے لیے، ایک مسجد، فرمایا کہ اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد میں بیٹھو یا پھر اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ بازار تو فتنہ ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، گالی گلوچ ہے، غیر محرم عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے بازاروں میں۔ بازاروں میں تو گناہ ہی گناہ ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے۔ فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر مطلب کہ بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلو، اپنے گھر میں بیٹھے رہو، گناہوں سے بچے رہو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی حضرت عقبہ بن عامر کو کہ اپنے گناہوں کو، ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو۔ نیکی کی شہرت کرنا مطلوب نہیں ہے، وہ فتنہ ہے۔ ہم اپنی نیکیوں کو ابھارتے ہیں، نیکیوں کی شہرت کرتے ہیں، نیکیوں کو یاد کرتے ہیں، نیکیاں جتلاتے ہیں دوسروں کو، یہ تباہی ہے۔ گناہوں کو چھپاتے ہیں، گناہوں پہ رونا چاہیے، گناہوں کو یاد کرنا چاہیے۔ بیٹھے گھر میں بیٹھ کے دیکھیں کہ اتنی میری زندگی ہو گیا، کتنے میں نے گناہ کیے ہیں، کون کون سے گناہ کیے ہیں، اللہ سے معافی مانگوں، میں روؤں اپنے ان گناہوں پہ۔ اور یہی بات فرمائی کہ جو آدمی اپنے گناہوں، ماضی کے گناہوں سے، اس عیسائی نے دیکھے نا، جو عالم آدمی ہے، جو آدمی نقطے غور و فکر کرتا ہے آیتوں پہ، کتنا سبق حاصل ہوتا ہے اس کو۔ چار باتیں ہیں اور چار باتوں میں اس نے کہا کہ یہ پورا دین ہے ان چار باتوں میں۔ اللہ کی توحید بھی آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی آ گئی،
اور جو ماضی کا گمراہی کا یا جہالت کا زمانہ تھا اس کا بھی ذکر آ گیا کہ اپنے ماضی کے جو جہالت کے گناہ ہیں ان پہ روتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کا ڈر جو ہے یہی گناہ معاف کرنے والی چیز ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کے ڈر سے رونے والا ہے اس کو جہنم کی آگ کا چھونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں جانا ناممکن ہے۔ تھن سے نکلا ہوا دودھ جو ہے اگر اس کو کوئی واپس تھن میں لے جانا چاہے ممکن نہیں ہے۔ اور یہ کتنی اچھی مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی ایسی بے مثال باتیں فرمائی ہیں اور ایسی ایسی مثالیں دی ہیں کہ انسان سمجھنا چاہے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے بات۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ڈر سے رونے والا ہے اس کا جہنم کی آگ کو چھونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا تھن سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس دوبارہ تھن میں جانا ناممکن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَتَّقِ مستقبل میں اللہ کی نافرمانی سے بچا۔ ماضی کی بات بھی بتا دی کہ ماضی کے گناہوں پہ ڈرتا رہے کہ ماضی میں مجھ سے یہ گناہ ہوئے، اللہ مجھے سزا نہ دے۔ وہ ایک واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آدمی نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور راکھ کو اڑا دینا یا پانی میں بہا دینا۔ اللہ کی قسم میں اتنا گناہ گار ہوں، اتنے میں نے گناہ کیے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اکٹھا کر کے وجود دے دیا اور مجھ سے پوچھا تو مجھے اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، میں بچوں گا نہیں جہنم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی اولاد نے تو ویسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو اکٹھا کر لیں گے، اس کو زندہ کریں گے اور پھر اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے ڈر سے کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کا ڈر جو ہے نا انسان کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتا ہے۔ ڈر نہ ہو تو انسان بے لگام، ڈر نہیں ہے تو انسان دیکھے نا جو قوموں کو مثال دی گئی ہیں مثالیں قرآن مجید کی، قوم عاد تھی، قوم نوح تھی، قوم سمود تھی، جتنی بھی قومیں تھیں ان سب کا یہی تھا کہ اللہ کا ڈر نہیں تھا، جنت جہنم پہ ایمان نہیں تھا، آخرت پہ ایمان نہیں تھا۔ جس آدمی کے دل میں ڈر ہے اللہ کا وہ تو تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں، اب مجھے کوئی خدمت بتائیں، میں کوئی اپنے پرانے گناہوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی نیکی مجھ سے اللہ کرا لے کہ میرے پرانے گناہ معاف ہو جائیں، اور میں مکے کی گلی گلی سے واقف ہوں، کوئی مجھے خدمت کے لیے موقع دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے کچھ بندے کافروں کی قید میں ہیں، اگر ان کو چھڑا سکتے ہو تو ان کو ان کی قید سے نکال کے لاؤ۔ حضرت مرثد کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں آدمی فلاں کافر کی قید میں ہے، فلاں گھر میں ہے، فلاں گھر میں ہے۔ یا رسول اللہ مجھے سارا پتہ ہے، ساری گلیاں جانتا ہوں، سارے گھر جانتا ہوں۔ آدمی واپس گیا، رات کی تاریکی میں نکلے اس نیت سے، راستے میں عورت مل گئی، پہچان لیا، مرثد ہو؟ ہاں مرثد ہوں، میں فلاں عورت ہوں، چلو میرے ساتھ آپ گزارو چل کے۔ رات کی تاریکی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اکیلے ہیں دونوں اور پرانے تعلقات ہیں۔ حضرت مرثد کہنے لگے اب وہ بات نہیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب میں ایمان لے آیا ہوں۔ عورت نے شور ڈال دیا، لوگ طاقت میں گئے، پھر انہوں نے پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کا جب ڈر پیدا ہو جائے دل میں تو انسان پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر انسان رات کی تاریکی ہو، دن کی روشنی ہو، تنہائی ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، انسان کلمہ حق ہی انسان کی زبان سے نکلتا ہے،
غلط بات زبان سے نہیں نکلتی. اور فرمایا کہ ویتک ہے مستقبل میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، بچا رہے. یہ 4 چیزیں جو ہیں پورا دین ہے اس میں. انسان نیت کر لے، عزم کر لے کہ یا اللہ میں آپ گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے. 99 یا 100 قتل کرنے والا آدمی جو ہے اس کو اللہ نے کیوں معاف کر دیا؟ اس کی معافی جو ہے وہ اس کی نیت کی وجہ. اس نے کوئی کفارہ تو ادا نہیں کیا، کفارہ ادا نہیں کیا اس نے 100 قتلوں کا. بس صرف نیت کی کہ میں آئندہ گناہ کی زندگی سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہوں، پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کو مشورہ دیا عالم آدمی نے کہ گناہوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جائے. بس اللہ کو یہی مطلوب ہے کہ بندہ عزم تو کرے کہ یا اللہ میں گناہوں کی پاک زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. اللہ یہ چاہتے ہیں. آگے پھر اللہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. تم میری طرف 1 قدم چل کے آؤ، میں 2 قدم چل کے آؤں گا. تم اگر میری طرف چل کے آؤ گے میں بھاگ کے آؤں گا تمہاری طرف. اللہ انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑتے. انسان عزم تو کرے کہ میں نے سود نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانی، حرام مال نہیں کھانا، کوئی برا کام نہیں کرنا. فرمایا کہ آئندہ زندگی سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دے دیا پوری زندگی کے لیے کہ اللہ کی توحید پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسالت پہ ایمان لاؤ، اپنے پرانے گناہوں پہ، ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو اور آئندہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. فرمایا فاولئک هم الفائزون. یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یہی ہیں جنت میں جانے والے، یہی ہے اللہ کے نور ہدایت سے مستفید ہونے والے. آگے پھر وہ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ منافق جو ہیں اللہ کے نور ہدایت سے محروم ہیں. اللہ کا نور ہدایت ان کے دلوں میں نہیں ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے ذکر کیا ان کا. اللہ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ چلو پہلے تو یہ ہوگی لیکن آئندہ بالکل نہیں. اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہی، بس ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے. اللہ کی قسم بالکل آپ کے ساتھ ہے. اللہ کی قسم یہ ہے، اللہ کی قسم یہ ہے. فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں یہ بڑی پکی قسمیں آپ کے سامنے آگ کھاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم تو بس آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو بس ایسے ہی دل لگی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا طرز عمل یہ ہے جو نور ہدایت سے محروم ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہدایت نہیں ہے. قسمیں کھاتے ہیں بڑی پکی، بار بار قسمیں کھاتے ہیں. لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ. یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو اپنا گھر بار چھوڑ دیں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، جو آپ حکم دیں گے وہ کریں گے، ضرور کریں گے. قُلْ لَا تُقْسِمُوا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں سے کہو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مومن ہوتا ہے اس کو اپنی وفاداری جتلانے کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو مومن آدمی ہے اس کو قسم دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ پہ واقعی ایمان لایا ہوں، اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا محب ہوں اور بڑی محبت کرنے والا ہوں اور بڑا وفادار ہوں. اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اطاعت گزار ہیں وہ تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم آئے تو ہم اس کو وہ کریں. شراب لوگ پی رہے تھے، شراب کا حکم آ گیا تو جو گھر والے صاحب تھے انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی جب ایک آدمی نے اعلان کر دیا شراب حرام ہو گئی ہے تو یہ جتنی بھی شراب پڑی ہے گھروں میں یہ ساری کی ساری بہا دو اور نہیں بیچ دے، کافروں کو دے دے، فلاں کو دے دے. نہیں، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا کہ یہ حرام ہے تو اس کو بہا دو، ضائع کر دو ساری، اس میں فائدہ نہیں ہے. مومن کا کام جو ہے وہ قسمیں کھانا نہیں، مومن کا کام جو ہے وہ اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے. اللہ کے رسول کا حکم آ گیا. یہ جو اذان ہوتی ہے نا نماز کے لیے، اذان یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا
کتنے ہیں جو اللہ کا حکم آتے ہی سب کو چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے۔ امام جوزی نے یہ پوسٹ دن پڑھی میں نے، بڑا اچھا لکھا کہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک عورت وضو کر رہی ہے نماز کے لیے۔ امام جوزی نے پوچھا کہ کیا اذان ہو گئی ہے؟ تو عورت کہنے لگی نہیں، اذان تو نہیں ہوئی۔ تو پھر تم وضو کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کے بلانے سے میں پہلے اللہ کے پاس چلی جاؤں، اللہ کے رسول کی پکار سے پہلے میں چلی جاؤں اللہ کے پاس۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ اپنے بندوں کو لے کے آؤ طور پہ، تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے جلدی جلدی اپنے بندوں سے آگے نکل کے تو پہنچ گیا طور پہ۔ اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، بندے تو پیچھے چھڑ ہیں اور وہ تو فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو آپ تو جلدی جلدی آ گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بات کہی، رب لترضا، یا اللہ تو خوش ہو جا۔ اس لیے ان کو چھوڑ کے جلدی جلدی آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں جہاں تو نے بلایا تھا، اس لیے میں جلدی جلدی آ گیا ہوں، یا اللہ تو خوش ہو جا، تو راضی ہو جا مجھ سے۔ یہ ہے مطلوب، قسمیں کھانا مطلوب نہیں ہے۔ قسمیں تو وہ کھاتے ہیں جن کو اپنے آپ پہ اعتماد نہ ہو، اپنے بارے میں یقین نہ ہو۔ ما اطاعت معروفۃ، کہ تمہاری جو اطاعت ہے نا اس کا پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو کہ تم کتنے وفادار ہو اللہ کے رسول۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور مطلب یہی ہے کہ دنیا میں قسمیں کھا کے لوگوں کے سامنے ان کو دھوکہ دے دینا یہ تو ممکن ہے، لوگوں کے سامنے قسمیں کھا کے ان کو دھوکہ دے دینا ممکن ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ دل سے تم منافق ہو، دل میں تمہارے کفر ہے، تمہاری محبت کافروں کے لیے ہے، کافروں کے نظام کو اچھا سمجھتے ہو، کافروں کی عادات و اطوار کو تم اچھا سمجھتے ہو، ان کے ملکوں کو اچھا سمجھتے ہو۔ دل میں تمہارے لندن ہے، زبان پہ تمہارے لا الہ الا اللہ۔ بچوں کو تم بھیجتے ہو کافر ملکوں میں تعلیم کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، دل تمہاری ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ زبان پہ تمہارے اللہ کا رسول ہے، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، کہو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس پورے قرآن مجید میں دین تو یہی ہے، اطیع اللہ اور اطیع الرسول، یہی تو سارا دین ہے، سارا دین اسی میں ہے۔ جب اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ گیا نا تو پھر گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ میری مثال جو ہے وہ اس طرح ہے، وہ ہے تو خواب ہے پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کی مثال دو، تو فرشتے نے کہا یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا نہیں یہ جاگتے ہیں، یہ ان کا دل جاگتا رہتا ہے، آنکھیں سوئی ہیں۔ تو مثال دی انہوں نے، مثال یہ دی کہ ایک آدمی ہے، اس نے ایک بڑا گھر تعمیر کیا ہے، گھر تعمیر کرنے کے بعد وہاں پہ دعوت کا اہتمام کیا، کھانا تیار کیا، پھر ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تم لوگوں کو بلا کے لاؤ، اس گھر میں تمہاری دعوت ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اس آدمی کی دعوت پہ آ گئے وہ اس گھر میں انٹر بھی ہوئے اور اس گھر کے اندر جو نعمتیں تھی کھانے پینے کی ان سے بھی مستفید ہوئے، اور جن آدمیوں نے آنے سے انکار کر دیا وہ نہ اس گھر میں انٹر ہو سکے
نہ اس گھر کی نعمتوں سے مستفید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتوں نے ویسے تو یہ بات کہی، یہ مثال ہے اس آدمی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر بنانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے، گھر سے مراد جنت ہے، اور جو دائی بھیجا گیا ہے لوگوں کو بلانے کے لیے وہ میں ہوں۔ جس نے میری بات مان لی، میری دعوت پہ جو آدمی آ گیا، وہ جنت میں انٹر بھی ہوگا، جنت میں نعمتوں سے مستفید بھی ہوگا۔ اور جس نے میری بات نہیں مانی، میرے دعوت پہ انکار کر دیا، وہ نہ اس جنت میں داخل ہوگا، نہ اس گھر میں داخل ہوگا، نہ اس جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوگا۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اس کے بعد باقی جتنے بھی معاملات ہیں اگر تو وہ اللہ کے رسول کی بات کے مطابق ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اللہ کے رسول کی بات سے کے برعکس ہے تو پھر وہ گمراہی۔ یہ جو ہمارے ہاں جھگڑے ہیں نا، وہ جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی بات کہ جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی بات مان لو۔ سارے جھگڑوں کا حل یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے مراد تھی کہ اللہ کا رسول جو تمہیں بات کہتا ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت جو ہے وہ تمہارے لیے کافی، وہی سارا دین ہے۔ اس سے ہٹ کے جو کچھ ہے، نہ خوابیں دین بن سکتی ہیں، نہ بزرگوں کے اقوال دین بن سکتے ہیں، نہ کسی بزرگ کی کوئی بات یا تجربہ یا مشاہدہ یا کشف کیا جی یہ کیا وہ کیا، ان کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو دین ہے وہ قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ اگر لوگ منہ موڑتے ہیں، آپ کی دعوت پہ آتے نہیں ہیں، آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، تو فرمایا کہ جتنی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے تم تو اس کے جواب دہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذمہ داری کیا تھی؟ دعوت دینے کی، پیغام پہنچانے کی، لوگوں کو عقیدہ توحید بتانے کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر بوجھ اتنا ہی ہے، تم مسئول اتنے ہی بات کے ہو جتنی ذمہ داری تمہیں دی گئی۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بات پہنچا دو لوگوں تک۔ اور اس کی گواہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی صحابہ کرام سے لی۔ سارے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوچھی کہ حل دائے تو کیا میں نے حق نصیحت یا حق تبلیغ ادا کیا یا نہیں کیا؟ دائدہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا، بلغت۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا۔ فرمایا کہ اے نبی اس سے زیادہ ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے۔ فرمایا کہ لوگوں پہ جو ذمہ داری ہے اس کا سوال ان سے ہوگا۔ لوگوں سے مراد ہم ہیں، ہمیں سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی نے باتیں پہنچائی تم تک، اللہ کا پیغام پہنچایا تم تک، کیا تم اس پہ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ کیا تم نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ اللہ کے رسول کی فرما برداری کی یا نہیں کی؟ اس کا جواب ہم نے دینا ہے قیامت کے دن۔ ہر بندہ مسئول ہے۔ فَوَرَبِّكَ کا تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہم ہر ایک سے سوال کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی کی دعوت پہ تم ایمان لائے یا نہیں لائے، اطاعت کی یا نہیں کی، ہر ایک سے سوال ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایسے نہیں فرمائی تھی اپنی بیٹی کو بھی اور اپنی پھوپھی کو بھی کہ فاطمہ اللہ نے پکڑ لیا کسی بات پہ، میں نہیں چھڑا سکوں گا، تمہارا کام ہے کہ اپنا عمل ساتھ لے کے جاؤ۔ صفیہ اپنا عمل ساتھ لے کے جانا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا۔
سارے قبیلے کے لوگوں کے نام لے لے کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں نے خود جواب دینا ہے، میں تمہاری جگہ جواب نہیں دوں گا، اپنے اعمال خود ساتھ لے کے جانا۔ میری ذمہ داری اتنی ہے کہ میں تم تک بات پہنچا دوں۔ اللہ کے رسول نے یہ پیغام پہنچا دیا قرآن مجید کا، اور اللہ کے رسول نے ساری وضاحتیں، سارے تشریحات، ساری تفسیر جو قرآن مجید کی تھی ایک ایک کر کے بتا دی، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات اللہ کے رسول نے۔ آپ حدیثیں پڑھے تو بعض اوقات آدمی حیران رہ جاتا ہے، ایک ایک بات جو ہے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ پھر کیسے، یا رسول اللہ پھر کیسے، یا رسول اللہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کیسے، یا رسول اللہ یہ نہ ہو تو پھر کیسے۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ لکڑی لے جاؤ، بازار سے جا کے محنت مزدوری کرو، کچھ صدقہ کرو۔ یا رسول اللہ اگر یہ نہ کر سکو تو کیا کرو؟ اچھا یہ نہ کر سکو تو پھر ٹھیک ہے کسی سے بات ہی کرو اچھی سی۔ یہ نہ کر سکو یا رسول اللہ کسی کو اچھا مشورہ دے دو۔ یا رسول اللہ یہ نہ ہو، یا اچھا بھی کسی سے ہنس کے بات کر دو۔ صحابہ کرام نے تو ایک ایک بات کی اتنی اتنی تفصیل پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی بات چھوڑی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کتنا کیا ہے، ہم بھی جواب دہ ہیں۔ تمہارے اوپر ذمہ داری اتنی ہے جتنی ہم نے تم پہ ڈالی، اب آگے ذمہ داری ان کی ہے جنہوں نے تمہاری بات سننی ہے، انہوں نے کتنا عمل کیا اس پہ۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، بڑا چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑا ایک اصول دے دیا، اس کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اس کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اس کی پیروی نہیں کرو گے تو گمراہی گمراہی۔ صحابہ کرام کی آپ دیکھیں نا کتنی مثالیں ہیں۔ اچھا بھائی صحابہ کرام میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہتے، اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ سب کو پتا تھا کہ یہ منا کی جگہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا۔ ہمت نہیں ہے اللہ کے رسول کے آگے بات کرنے کی۔ جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا بس یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ دن کون سا ہے؟ اللہ کا رسول بہتر جانتا۔ لوگوں کو پتا تھا یہ 10 ذی الحج ہے، جانتے تھے لوگ، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے آگے بات کر سکے۔ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا۔ فرمایا کہ ایک ایک بات میں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے ہدایت نہیں پاؤ گے۔ رہنمائی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ آخری حرف ہے، اس کے بعد کوئی دوسری بات جب پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، پھر اس کے بعد باقی ہیل و حجت جو ہے وہ ساری بیکار ہے، سب گمراہیاں ہیں۔ انہیں جی فلاں نے کہا تھا، فلاں صاحب ہیں، فلاں حضرت صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں بزرگ صاحب ہیں، فلاں امام صاحب ہیں، لیکن یہ تعصبات اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ بات بس وہی ہے جو ہماری مسجد کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا رسول جو مرضی کہتا ہے، نہیں جی ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے یہ بات کی، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا مولوی کی بات۔ بار بار یہ کتنی، یہ ایک رکوع ہے، ایک رکوع میں ہی کتنی دفعہ اللہ نے یہ بات دہرائی ہے، اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ہدایت اسی میں ہے، نور ہدایت یہی ہے، فلاح پانے والے وہی ہیں جو اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے اوپر بات پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں اس بات کی بڑی کڑن ہوتی تھی کہ فلاں ایمان کیوں نہیں لاتا، فلاں ایمان لے آئے، فلاں ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ بات بھی فرما دی کہ باقی جو ایمان لانا اور اطاعت کرنی یہ اب تمہارا کام ہے، تم نہیں لاتے تو خود اس کا انجام دیکھ لو گے۔ جو نبی کا کام تھا
وہ اس نے کر دیا، اور نبی پہ ذمہ داری ہم نے اتنی ڈالی ہے کہ وہ اپنی بات پہنچا رہے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بات زبردستی منوانا جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے۔ ڈنڈا لے کے کسی کے سر پہ کھڑے ہو جائیں، کسی پہ کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیں، کسی کو مشرک کے فتوے شروع کر دیں لگانے، یا کسی کو زبردستی کریں اور قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل تو ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ اپنے مخالف کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں، فتوے لگا لگا کے قتل تک کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب پہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے مذہب پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ نے تو کہیں بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اللہ نے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے بات پہنچا دو، اس کے بعد کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، جا جہنم میں، اللہ حساب لے لے گا۔ آپ اگر کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات پہنچا دیں، اس کے بعد معاملہ چھوڑ دیں، پیچھے نہ پڑ جائیں کسی کے۔ کیا اس کو زبردستی منوا کے چھوڑنے کا جو ہے نا سوچ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تو اپنے چچا سے کلمہ نہیں نکلوا سکے منہ سے۔ اگر یہ زبردستی کرنی ہوتی، بعض اوقات ہوتا ہے اچھا یہ فلاں چچا ہے، فلاں مامی ہے، پھوپھی ہے، بیٹا ہے، بعض اوقات بیٹے بھی نہیں مانتے، باپ نہیں مانتے، اچھا یہ زبردستی جو ہے یہ کرنا مطلوب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ ممکن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے منہ سے ضرور نکلوا لیتے لا الہ الا اللہ، آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے رہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اگلا مضمون جو ہے وہ ذرا مختلف ہے، کہ جو لوگ اللہ کے نور ہدایت سے مستفید ہونے والے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں ان کو خلافت عطا کریں گے، نیک لوگوں کو۔ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے شرطیں رکھی، اور پھر فرمایا کہ ان کے دین کو بھی غلبہ عطا کریں گے، ان کے دین کو بھی غالب کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، ان کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، وعملوا الصالحات، ایمان لائے، نیک عمل کیے، لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، حکومت دے گا اللہ انہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ۔ فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالح کی شرط رکھی ہے، ایمان لانے والے اور اعمال صالح والے لوگ جو ہیں اللہ کا وعدہ ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکومت دے گا، ان کو خلافت عطا کرے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین اللہ نے پسند کیا ان کے لیے یعنی اسلام، اللہ اس کو غلبہ بھی عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو الحمدللہ مشرق و مغرب تک دین جو ہے وہ پھیلا، اور حضرت علی کا عثمان کا زمانہ جو ہے اس میں بھی فتوحات کا بہت اضافہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کا زمانہ جو ہے وہ شورشوں کا زمانہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ پھیلا، پورے مشرق مغرب میں دنیا کا کوئی کونا نہیں تھا جہاں اسلام نہ پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے، صحابہ کے زمانے کے لیے ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ ایمان اور اعمال صالح جو ہے یہ شرط ہے، ان میں کمزوری آئے گی تو پھر اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ مشروط ہے ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ خوف کی کیفیت کو امن کے ساتھ بدل دے گا۔ جو زمانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی کا، اس میں بھی بڑا خوف تھا مسلمانوں پہ، کافروں کا تسلط تھا، اور کافر جو تھے وہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اور جب مدینہ ہجرت کر کے گیا تو مدینہ میں بھی
ابتدائی جو 2 سال تھے اس میں پیچھا نہیں چھوڑا کافروں نے، دھمکیاں دیتے رہے، اور اتنا خوف کا عالم تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلو بدلتے رہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، نیند اچاٹ ہو گئی ہے میری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی کاش کوئی آدمی آئے اور پہرا دے تاکہ میں سکون کی نیند سو سکوں۔ یہ حالت تھی خوف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات شاہ فرمائی ہے نا کہ جتنا خوف زدہ مجھے کیا گیا ہے انبیاء میں سے کسی کو اتنا خوف زدہ نہیں کیا گیا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کیفیت کے دوران حضرت سعد بن وقاص جو ہے وہ آ رہے تھے، اور ان کے جو ہتھیاروں کی آواز آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے؟ تو حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سعد ہوں، اور میں آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دینے کے لیے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا دی بھلائی کی کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون کی نیند سوئے۔ اتنا خوف تھا، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو خوف تھا کافروں کا، یہ خوف جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، یا ایک طرح سے مسلمانوں پہ یہ خوف جو ہے یہ کیا کہنا چاہیے کہ ڈر کی کیفیت ہے، اور اس ڈر کو، خوف کو امن میں بدلنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت ہے یہ، اس ڈر کو، خوف کو امن میں بدلنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا جو خوف تھا اس کو میں نے امن میں بدلا، جب غزوہ بدر ہو گیا تو پھر وہ امن، خوف کی کیفیت ختم ہو۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم لوگ بندگی صرف میری کرو گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ یہ ہے کہ جب وہ خلافت کا وعدہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد کی بات ہے یہ کہ جب میری خلافت کا وعدہ پورا ہو جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ حکومت دے دے، تو پھر اس حکومت میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات جو اللہ نے جس کا مطالبہ کیا وہ یہی ہے کہ اس میں عبادت میری ہونی چاہیے۔ وہ اسلامی حکومت ہے جس میں شرک نہ ہو اور بندگی اللہ کی ہو، عبادت اللہ کی ہو۔ میں وعدہ پورا کروں گا ایمان لانے والے، اعمال صالح والے لوگوں کے ساتھ، ان کو میں خلافت دوں گا، حکومت دوں گا، ان کے دین کا غلبہ کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ حکومت قائم ہو جائے، یعبدوننی، میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پوری اسلامی ریاست جو ہے وہ قبروں سے، کپوں سے، مزاروں سے اور بت پرستی سے، قبر پرستی سے پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ یہ ہے اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور اس کے بعد جو لوگ کفر کریں گے یا ناشکری کریں گے، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، ان آیتوں پہ بار بار غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ بھائی لکھا ہے کہ کیا عوام کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا مشکل ہے؟ اگر عوام سمجھ کر پڑھے اور کسی پیچیدہ مسئلہ پھنس جائے تو کیا کرے؟ بات یہ ہے کہ جو باتیں ہیں نا ہدایت والی، وہ تو ہے بڑی آسان، جن سے توحید کو سمجھنا ہے۔ اصل دین جو ہے وہ توحید ہے۔ دین جو ہے نا وہ نام ہے اللہ کی توحید کا۔ اللہ کی توحید کو سمجھنے والی جتنی بھی باتیں ہیں قرآن مجید میں، وہ تو بڑی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ جو ہدایت والی آتے ہیں، توحید سمجھنے والی آتے ہیں، وہ بڑی آسان ہے۔ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس کی ہے، یہ چاند اور سورج کس کا ہے، یہ دن رات کون طلوع غروب کرتا ہے، بارش کون برساتا ہے، یہ سمندر کس کا ہے، پہاڑ کس نے بنائے ہیں، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں توحید کے دلائل ہیں، اور ان باتوں میں ہدایت سمجھنے کے لیے، توحید سمجھنے کے لیے قرآن بالکل مشکل نہیں ہے۔
ہاں البتہ بعض مسائل اور احکام جو ہیں وہ واقعی عام لوگ نہیں سمجھ پاتے. وراثت کے مسائل ہیں سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے. بعض تجارت کی باتیں ہیں جو سارے نہیں سمجھ پاتے. نکاح اور طلاق کے مسئلے ہیں جو سارے نہیں سمجھ پائیں گے. ایسے جو مسائل ہیں جو عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہے ان میں علماء کی رہنمائی لینی چاہیے. لیکن یہ کہہ کے لوگوں کو قرآن سے دور کر دینا کہ قرآن کو سمجھنا عام آدمی کے لیے مشکل ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. جو ہمیں مطلوب ہے نا چیز توحید، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کوئی دیکھیں نا فرمایا کہ شرک جو ہے تار عنکبوت ہے. اب مکڑی کی جالی کا کس کو نہیں پتا؟ کوئی ہے آدمی جو یہ کہ اچھا مجھے تو پتا نہیں ہے مکڑی کا جالا کیا ہوتا ہے. یا شراب فرمایا کہ جو مشرک ہے اس کے اعمال کا معاملہ شراب کا سا ہے. کون آدمی ہے جو یہ کہے جی مجھے تو ریت کا پتہ نہیں، شراب کا مجھے پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. یا کوئی آدمی کہے کہ مجھے تو آسمان کا پتہ نہیں آسمان کیا ہوتا ہے یا پہاڑ کیا ہوتا ہے. جو چیزیں ہیں نا ہدایت والی ان میں کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کو دیکھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدو سے بدو لوگ، جاہل سے جاہل لوگ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً سمجھ لیتے تھے. انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ وراثت کے مسئلے کیا ہوں گے، یا رسول اللہ نکاح اور طلاق کے مسئلے کیا ہے وہ بھی سمجھائے ہمیں، یا تجارت کے مسئلے بھی سمجھائے ہمیں. وہ مسئلے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائے لوگوں کو. قرآن مجید میں موجود ہیں، تشریح ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. علماء سمجھتے ہیں، وہ علماء جانتے ہیں، علماء کو تفصیلات کا معلوم ہے ان کی. اس لیے جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ علماء سمجھ لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات کیا ہے کہ بعض مسائل جو ہیں ہمارے سمجھنے والے نہیں ہیں وہ قرآن سے انسان کو لوگوں کو دور کر دیا جائے، یا یہ کہا جائے قرآن مشکل کتاب ہے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، ہر آدمی کو نہیں پڑھنی چاہیے. یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بالکل گمراہی کی بات. اللہ اس گمراہی سے محفوظ رکھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نذر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على اللسان اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.